اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج سے تقریباً 1500 سال پہلے جب عرب میں انسانیت ختم ہو چکی تھی، لوگ غلاموں کو حقیر سمجھتے تھے، چھوٹی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا اور بتوں کی پوجا عام تھی، یہاں تک کہ کعبہ میں بھی بت رکھے ہوئے تھے۔ اس وقت یہودیوں کو پتا تھا کہ بہت جلد ایک نبی آنے والا ہے جو کہ اس پوری دنیا میں انصاف قائم کرے گا، کیونکہ بائبل میں یہ لکھا تھا کہ احمد نام کا ایک نبی اس دنیا میں آئے گا، جو آج بھی بائبل میں لکھا ہے۔ یہودی اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس طرح سے انتظار کرتے تھے جس طرح آج ہم امام مہدی کا انتظار کرتے ہیں۔ آخرکار 570 عیسوی کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور اسی دن کعبہ میں رکھے سارے بت خود سے ٹوٹنے لگے اور پارسیوں کے مندر میں لگی آگ جو کہ ہزاروں لو سے جل رہی تھی، جسے ایک بار بھی بجھانے نہیں دیا گیا، وہ بھی اچانک سے بجھ گئی۔ اور اسی طرح بہت سے منہ ہوئے، کیونکہ یہ کفر کے زوال کا اعلان تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بچپن سے ہی بہت سچے اور ایماندار انسان تھے۔ عرب کے لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انہی خوبیوں سے بہت امپریس تھے اور وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت عزت کرتے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ کی ایک عزت دار عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت کا کام سنبھالنے لگے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نیک دل اور ایمانداری سے بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پیغام کو قبول کیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر لی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی زندگی گزارنے لگے، لیکن جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں پہنچے، آپ کا اس دنیا سے دل اٹھنے لگا اور آپ اکثر شہر سے دور غار میں عبادت کرنے جاتے۔ پھر ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پہلے وحی نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت پر سب سے پہلے امام علی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائیں، لیکن دوسری طرف وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کیا کرتے تھے، وہ سب آپ کے دشمن بن گئے اور آپ کو مارنے کی دھمکی تک دینے لگے۔ عرب کے لوگ صرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہی نہیں بلکہ جو بھی اسلام لاتا اسے مارتے پیٹتے اور ظلم کرتے تھے، جیسا کہ ابو سفیان اور ابو جہل، یہاں تک کہ ایک بار تو مکہ کے سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ماننے آپ کے گھر تک آ گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ کھڑے رہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بچپن میں ہی یتیم ہو چکے تھے۔ اس لیے آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی حفاظت کے لیے کھڑے رہے، لیکن پھر 619 عیسوی میں ایک ہی سال میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں وفات پا گئے اور اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر سے اکیلے پڑ گئے۔ عرب کے لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھایا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مارنے کی سازش کی، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اس وقت صرف 100 سے 200 لوگ ہی نے اسلام قبول کیا تھا۔ جہاں مکہ میں لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش کر رہے تھے، وہیں مدینہ میں اوس اور خزر قبیلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہیں مدینہ آنے کی دعوت دی، کیونکہ مدینہ کے لوگ یہودیوں سے بہت سالوں سے یہ سنتے آ رہے تھے کہ ان کا ایک نبی آنے والا ہے۔ اسی وجہ سے مدینہ کے لوگوں کو جیسے ہی یہ پتا چلا کہ مکہ میں نبی آیا ہے تو انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے مدینہ جانے کا فیصلہ کیا اور آہستہ آہستہ مکہ کے سارے مسلمان مدینہ شفٹ ہو گئے۔ پھر ایک دن ابو سفیان کچھ لوگوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر آیا آپ کو شہید کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ بستر پر امام علی علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کو مکہ کے لوگوں کی امانت واپس کرنے کے لیے چھوڑا تھا اور نبی علیہ السلام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ روانہ ہو چکے تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ جانے سے پہلے 3 دن
غار سور میں قیام کیا تاکہ کہیں ابو سفیان کے لوگ انہیں راستے میں پکڑ نہ لیں۔ 3 دن بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ روانہ ہوئے اور مدینہ پہنچتے ہی وہاں کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بہت اچھے سے استقبال کیا، اور جو مسلمان اپنا سب کچھ مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے تھے انہیں بھی آثار مدینہ نے خوب سپورٹ کیا، یہاں تک کہ کچھ لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دینے تک کے لیے تیار ہو گئے تاکہ یہ ان سے شادی کر سکیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو آپ نے سب سے پہلے مدینہ کے یہودیوں کے ساتھ ایک ڈیل کی، اگر مدینہ پر کوئی حملہ ہوتا ہے تو ہم اپنی دشمنی بھول کر ایک ہو کر مدینہ کو ڈیفینڈ کریں گے۔ مدینہ ہجرت کرنے کے 2 سال بعد اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہوئی جسے جنگ بدر کہا جاتا ہے۔ جب مسلمان اپنا سب کچھ مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے تو مکہ کے لوگوں نے مسلمانوں کا سب کچھ اپنے قبضے میں کر لیا، تو اللہ نے انہیں اجازت دے دی کہ اب وہ مکہ کے لوگوں کے قافلے لوٹ سکتے ہیں۔ تو مسلمان بغیر کوئی خاص ہتھیار لیے بس کچھ تلواروں کے ساتھ ابو سفیان کے قافلے کو لوٹنے نکل پڑے، کیونکہ مکہ کے قافلے مدینہ سے ہو کر گزرتے تھے۔ لیکن راستے میں ہی اللہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 2 آپشن دیے کہ یا تو وہ ابو سفیان کا قافلہ لوٹ لیں یا پھر جنگ ہوگی۔ اس وقت مسلمانوں کو سب سے بہتر آپشن یہی لگ رہا تھا کہ ابو سفیان کا قافلہ لوٹ لیا جائے، کیونکہ اس سے مسلمانوں کے پاس مال آ جاتا، اور دوسری طرف جنگ کا آپشن مسلمانوں کے لیے موت کو گلے لگانے جیسا تھا، کیونکہ ان کے پاس صرف 8 تلواریں اور 2 گھوڑے تھے۔ لیکن پھر بھی مسلمانوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کافروں کو ان 313 مسلمانوں کے ہاتھوں قتل کر کے معجزہ ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنگ کا آپشن چنا۔ ابو سفیان کو اس بات کا پتہ چلا کہ مسلمان ان کا قافلہ لوٹنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، تو اس نے ایک شخص کو مکہ بھیجا مدد کے لیے۔ جیسے ہی اس شخص نے مکہ جا کر سب کچھ بتایا تو مکہ سے ابو جہل 1000 لوگوں کا لشکر لے کر نکل پڑا، اور ابو سفیان بھی سمندر کے راستے سے مکہ سیفلی پہنچ گیا۔ مسلمانوں نے مدینہ کے ساؤتھ ویسٹ میں بدر نام کی ایک جگہ ہے اپنا پڑاؤ ڈالا، اسی وجہ سے اسے جنگ بدر کہتے ہیں۔ اگلے دن ابو جہل 1000 لوگوں کے ساتھ اس جگہ پہنچا۔ اب دونوں فوج آمنے سامنے آ چکی تھیں۔ اسی وقت ابو جہل کی فوج میں سے ایک اتب نامی انسان اپنے بھائی اور بیٹے کے ساتھ سامنے آیا، اور اس نے مسلمانوں کے فوج کو للکارا کہ کوئی آ کر اس کا مقابلہ کرے۔ تو مسلمانوں کی فوج سے 3 لوگ سامنے آئے، ایک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ، دوسرے حضرت عبید اور تیسرے میرے مولا علی، اور ان تینوں نے اتبا کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد مسلمانوں اور کافروں کے ساتھ جنگ شروع ہوئی۔ کافروں کو لگتا تھا کہ وہ آرام سے جیت جائیں گے، کہاں 313 اور کہاں 1000، اور بھی گھوڑوں اور تلواروں کے ساتھ۔ لیکن اللہ نے اس جنگ میں مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے، اور ان فرشتوں نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر جنگ لڑی اور کافروں کی فوج کو بری طرح سے ہرا کر بھگا دیا، اور اسی جنگ میں مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل بھی مارا گیا۔ اور یہ جنگ مسلمانوں کی نہیں بلکہ اسلام کی بہت بڑی جیت تھی، اور اسی طرح اللہ نے مسلمانوں کی تلواروں سے کافروں کو شکست دی۔ اس ہار کے بعد کا پھر اب مسلمانوں سے بدلہ لینا چاہتے تھے، کیونکہ مکہ کے لوگوں کی پورے عرب میں عزت تھی، اور اب سوال ان کی عزت کا تھا۔ تو اس بار ابو جہل کی موت کے بعد ابو سفیان 3000 کا لشکر لے کر مسلمانوں کے خلاف چل پڑا، جس میں خالد بن ولید بھی شامل تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ جنگ مدینہ میں لڑنا چاہتے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ کے یہودیوں کے ساتھ ڈیل کی تھی کہ اگر مدینہ پر حملہ ہوا تو ہم مل کر مقابلہ کریں گے، اس سے مسلمانوں کو ایڈوانٹیج ملتا۔ لیکن میجارٹی صحابہ نے مدینہ کے باہر ریگستان میں جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی بات مان لی، اور 1000 مسلمان 3000 کے مقابلے میں تھے، جہاں احد پہاڑ پر مسلمانوں کا ابو سفیان کے لشکر کا سامنا ہوا۔ لیکن اسی وقت ایک منافق عبداللہ ابن عبید 300 لوگوں کے ساتھ یہ جنگ چھوڑ کر چلا گیا، جس سے مسلمان اب صرف 700 رہ گئے۔
تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک اسٹریٹجی اپنائی، اپنے 50 تیر انداز کو احد پہاڑ کی بیک سائڈ پر کھڑا کر دیا اور انہیں سختی سے حکم دیا کہ یہاں سے بالکل بھی نہ ہلنا، چاہے مسلمانوں کے جسموں کو پرندے بھی کھانے لگے۔ پھر جنگ شروع ہوئی اور مسلمان ہمت کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتے رہے اور کافر شہید ہونے لگے اور پیچھے ہٹنے لگے۔ یہ دیکھ کر 50 تیر انداز کو لگا کہ مسلمان جنگ جیت چکے ہیں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں مال غنیمت نہ ملے، تو ان 50 تیر انداز میں سے 35 مسلمان پہاڑ سے اتر آئے اور اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر خالد بن ولید نے پہاڑ کے پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ اب آگے اور پیچھے دونوں طرف ابو سفیان کا لشکر تھا اور مسلمان ان دونوں کے درمیان پھنس چکے تھے اور اس طرح بہت سے مسلمان شہید ہونے لگے اور اسی وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بھی دانت مبارک شہید ہو گئے، جس سے یہ افواہ پھیل گئی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ جب صحابہ نے سنا تو کئی صحابہ یہ سن کر بھاگنے لگے، یہاں تک کہ حضرت عثمان اور حضرت عمر جیسے صحابی بھی جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے، لیکن صرف 12 لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ باقی رہے، جن میں امام علی علیہ السلام، سعد بن ابی وقاص جیسے صحابی تھے۔ تو باقی بچے مسلمان پہاڑ پر چڑھ گئے، جسے دیکھ کر ابو سفیان پیچھے ہٹ گیا۔ جب وہ واپس مڑے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امام علی اور باقی کچھ صحابہ کو ان کے پیچھے بھیجا تاکہ یہ پلٹ کر حملہ نہ کر دیں، اور ان صحابہ نے بڑی بہادری دکھائی جس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تعریف کی ہے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، جو کہ مسلمانوں کے آرمی چیف تھے۔ احد کی جنگ کے بعد ابو سفیان نے آخری کوشش کی مسلمانوں کو ختم کرنے کی، اور اس میں عرب کے کئی بڑے قبیلوں کو اپنے ساتھ ملایا تھا تاکہ اس بار وہ ایک بڑی فوج کے ساتھ مسلمانوں کو ختم کر سکے۔ انہوں نے 10,000 کا لشکر تیار کیا، جبکہ مسلمان ٹوٹل 3,000 تھے۔ وہیں دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی اس بات کا پتہ چل چکا تھا کہ ان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے اس بارے میں مشورہ کیا۔ تو صحابی جو کہ پرسیا کو چھوڑ کر مدینہ آئے تھے، جن کا نام حضرت سلیمان فارسی تھا، انہوں نے نبی علیہ السلام کو بتایا کہ پرسیا میں ہم اپنے دشمنوں سے بچنے کے لیے خندق کھودتے ہیں جس سے وہ ہم تک پہنچ نہیں سکتے، اور ہم ان پر تیروں کے ساتھ حملہ کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آپشن ٹھیک لگا اور آپ نے مدینہ کے فرنٹ پر خندق کھودنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ مدینہ باقی سبھی طرف سے پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا۔ پھر مسلمانوں نے خندق کھودنا شروع کر دیے۔ یہاں تک خندق کھودنا ہی مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی مشکل کام تھا، کیونکہ مدینہ ایک پہاڑی علاقہ تھا اور اس علاقے میں خندق کھودنا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن پھر بھی مسلمان پوری جان لگا کر خندق کھودتے رہے۔ خندق کھودتے وقت ایک ایسا پتھر آیا جو کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہٹ نہیں رہا تھا۔ تو صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر یہ بتایا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود آیا اور اپنے اس پتھر پر 3 بار ہتھوڑا مارا، جس سے وہ پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اس پتھر کو توڑتے وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو ایک روشنی دکھائی دی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ پہلی بار جب مجھے روشنی دکھائی دی تو اللہ نے مجھے روم عطا کی، اور دوسری بار جب مجھے روشنی دکھائی دی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے پرسیا عطا کیا، کہ تیسری بار اللہ تعالیٰ نے مجھے یمن بھی عطا کر دیا۔ تو اس وقت رومن اور پرشین امپائر دنیا کی سپر پاور تھی۔ جب منافقت کر رہے تھے، یہاں تک کہ جنگ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی، کیونکہ اس سے پہلے جنگ احد میں مسلمانوں کے ساتھ جو ہوا تھا، اس کے بعد اب دوبارہ پھر 10,000 لشکر انہیں ماننے آ رہا تھا اور مسلمان صرف 3,000 تھے۔ جیسے ہی 10,000 کا لشکر جنگ لڑنے مدینہ پہنچا تو اس خندق کو دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ انہیں اس بات کی بالکل بھی اندازہ نہیں تھی کہ ان کے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں تھا۔ تو انہیں خندق کے بالکل سامنے پڑاؤ ڈالا، لیکن ایک انسان ایسا تھا جس نے یہ خندق پار کر لی۔ اس کا نام تھا عمر بن عبد وعد۔ یہ انسان ایک بہت بڑا جنگجو تھا
جس سے پورے عرب کے لوگ ڈرتے تھے، کیونکہ یہ 100 آدمیوں سے اکیلا لڑتا تھا۔ جیسے ہی یہ خندق پار کر کے مسلمانوں کے سامنے آیا، اس نے مسلمانوں کی پوری فوج کو چیلنج دیا کہ تم تو کہتے ہو کہ مرنے کے بعد سیدھا جنت میں جائیں گے، تو آؤ میں تمہیں تمہاری جنت میں پہنچا دوں۔ لیکن اسے دیکھ کر 300 مسلمانوں میں سے کسی کی بھی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اس کے سامنے آ کر اس کا مقابلہ کر سکے، سوائے ایک 27 سال کے لڑکے جس کا نام تھا علی۔ جیسے ہی اس نے مسلمانوں کو للکارا تو امام علی علیہ السلام کھڑے ہوئے اور آپ نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹھا دیا۔ اس نے دوبارہ پھر للکارا، لیکن کوئی کھڑا نہیں ہوا اور سوائے امام علی کے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پھر امام علی علیہ السلام کو بٹھا دیا۔ تیسری بار جب اس نے دوبارہ پھر للکارا تو نبی علیہ السلام نے امام علی علیہ السلام کو روانہ کیا۔ ایک طرف عرب کا مشہور جنگجو جس کے پاس سالوں کی جنگی ایکسپیرینس تھا، اور دوسری طرف ایک 27 سال کا لڑکا۔ جیسے ہی امام علی علیہ السلام اس کے سامنے آئے تو عمر بن عبد واد نے امام علی علیہ السلام کو پہچان لیا، کیونکہ امام علی علیہ السلام کے والد ابو طالب اس کے بڑے اچھے دوست تھے۔ تو اس نے امام علی علیہ السلام سے کہا کہ میں تجھ سے نہیں لڑ سکتا، کسی اور کو بھیج۔ لیکن امام علی علیہ السلام نے کہا کہ میں تو تجھ سے لڑنا چاہتا ہوں۔ پھر اس نے امام علی علیہ السلام سے کہا کہ میں اپنے ہر مخالفت کو تین خواہشوں کا انتظار کرنے کا موقع دیتا ہوں۔ تو امام علی علیہ السلام نے کہا کہ میری پہلی خواہش تو یہ ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ، اور دوسری خواہش یہ ہے کہ تم یہ جنگ چھوڑ کر واپس چلے جاؤ، اور تیسری خواہش یہ ہے کہ تم میرا مقابلہ کرو۔ اس بات پر اسے غصہ آیا اور وہ تیزی سے امام علی علیہ السلام پر حملہ کرنے بڑھا، تو میرے مولا علی نے ایک ہی وار میں اسے ختم کر دیا۔ یہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے، کیونکہ یہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ اس کے بعد کافروں نے دوبارہ خندق پار کرنے کی ہمت نہیں کی۔ پھر اللہ نے تیز آندھی چلائی جس سے کافروں کے خیمے اڑ گئے اور انہیں بہت نقصان ہوا۔ لیکن کافروں نے ایک نئی چال چلی، انہوں نے مدینہ میں موجود یہودیوں کو اپنے ساتھ کر لیا اور اس نے مدینہ میں داخل ہونے کا راستہ مانگا، جبکہ ان یہودیوں نے مسلمانوں کے ساتھ ڈیل کی ہوئی تھی۔ پھر بھی انہوں نے غداری کر دی اور اس طرح مسلمان پھنس گئے، اور اب انہیں اپنی موت سامنے نظر آنے لگی، کیونکہ مدینہ میں مسلمانوں کی فیملیز بھی تھی۔ اب صرف ان کی ہی نہیں بلکہ ان کی فیملیز کی جان بھی خطرے میں آ چکی تھی۔ اسی وقت اللہ نے اپنا ایک اور معجزہ کر دکھایا۔ ایک انسان جس کا نام نعیم بن مسعود تھا، اس نے اسلام قبول کر لیا اور وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، لیکن یہ بات کسی کو بھی نہیں پتہ چلنی چاہیے۔ اس نے اپنا ایک پلان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے رکھا اور آپ نے اسے اس کی اجازت دے دی۔ پھر وہ سیدھا عیسائیوں کے پاس گیا اور ان کا برین واش کیا۔ اس نے یہودیوں سے کہا کہ اگر یہ جنگ نہ ہوئی تو مکہ کے لوگ تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، پھر تمہاری موت پکی ہے۔ اگر تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے تو ان سے ٹرسٹ کے طور پر ان کے 8 سردار مانگو۔ اس کے بعد وہ سیدھا کافروں کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ مدینہ کے یہودی محمد کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور وہ محمد کو اپنا ٹرسٹ شو کرنے کے لیے تم سے تمہارے 8 سردار مانگیں گے۔ تو جیسے ہی یہودیوں نے ان کے 8 سردار مانگے تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ اس سے ان کی ڈیل ٹوٹ گئی۔ اب کافر پھر سے اکیلے پڑ گئے اور آندھی کی وجہ سے انہیں کافی مالی نقصان بھی ہو چکا تھا اور ان کا کھانا بھی ختم ہو گیا تھا۔ پھر واپس چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ذرا اتارنے لگے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور آپ سے فرمایا، یا رسول اللہ، ابھی یہودیوں سے بدلہ باقی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے امام علی علیہ السلام قیادت میں ایک فوج روانہ کیا اور فرمایا کہ عصر کی نماز ہم وہیں پڑھیں گے۔ وہاں پہنچ کر یہودیوں نے نبی علیہ السلام سے کہا، ہمیں آپ کا فیصلہ قبول نہیں، آپ ہمارے ساتھ جو چاہتے ہو وہ کرو، لیکن ہمارا فیصلہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ سعد بن معاذ کو وہ جانتے تھے، تو سعد بن معاذ نے یہودیوں کی کتاب تورات سے فیصلہ کیا، کیونکہ تورات میں غداری کی سزا موت ہے۔ اس وجہ سے پھر ہزاروں یہودیوں کو قتل کر دیا گیا، سوائے ان کے بچوں اور عورتوں کے،
آج نان مسلم اس ایکسیڈنٹ کو مسلمانوں کے خلاف یوز کرتے ہیں اور نبی علیہ السلام کے کریکٹر پر انگلی اٹھاتے ہیں، جبکہ یہی قانون آج پوری دنیا میں فالو کیا جاتا ہے کہ خندق کی جنگ میں جب ابو سفیان اپنا لشکر لے کر چلا گیا تھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اب مشرک نے عرب آج کے بعد تم پر حملہ نہیں کریں گے، اب تم ان پر حملہ کرو گے۔ ایک رات اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے عمرہ کرنے کا حکم دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کے ساتھ مکہ عمرہ کرنے کے لیے چلے گئے۔ جب عرب کے مشرکین کو اس کا پتہ چلا تو انہیں لگا کہ یہ ہم پر حملہ کرنے آ رہے ہیں، تو انہوں نے خالد بن ولید کو جاسوسی کرنے بھیجا۔ خالد بن ولید نے واپس آ کر انہیں بتایا کہ وہ تو صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، تو ابو سفیان نے کہا کہ ہم مکہ کے سردار ہیں، ہماری اجازت کے بغیر وہ عمرہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے انہوں نے مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روک دیا، اور ایک شخص جس کا نام عروہ بن مسعود تھا، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دھمکانے کے لیے بھیجا۔ عروہ نے آ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کا یہ ساتھی آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، اور اگر آپ کو اپنی جان پیاری ہے تو واپس چلے جائیے۔ اس بات پر صحابہ کو بہت غصہ آیا، وہ اسے دکھانا چاہتے تھے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد جب نماز کا وقت ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے لگے، اور آپ کے 1500 صحابی آپ کے وضو کا پانی بھی ضائع نہیں ہونے دیتے۔ جب عروہ نے یہ دیکھا تو اس نے واپس آ کر ابو سفیان کو یہ سب باتیں بتائیں۔ اس نے کہا کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، لیکن میں نے کبھی کسی بھی بادشاہ کے ساتھیوں کو محمد کے ساتھیوں کی طرح نہیں دیکھا۔ ان کے ساتھی ان کے وضو کے پانی تک کے لیے ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، اور جیسے ہی محمد کے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں یہ اسے پورا کرنے کے لیے فوراً دوڑتے ہیں۔ یہ کبھی بھی محمد کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، اس لیے تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ ان کے ساتھ وہ معاہدہ کر لو۔ تو مشرک عرب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیل کی۔ اس ڈیل میں کچھ شرطیں ہوئیں۔ پہلی شرط یہ تھی کہ اگر کوئی شخص مکہ چھوڑ کر مدینہ جائے گا تو اسے واپس کرنا ہوگا، لیکن اگر کوئی شخص مدینہ چھوڑ کر مکہ آئے گا تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا، اور مسلمان اس سال نہیں بلکہ اگلے سال سے عمرہ کر سکتے ہیں، اور 10 سال کے لیے اب کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ اس ڈیل میں ساری شرط مشرکین کے حق میں تھی اور مسلمانوں کے حق میں کوئی شرط بھی نہیں تھی۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ نے یہ ڈیل کرنے سے آپ کو روکا، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر بھی یہ ڈیل کر لی۔ لیکن کمال یہ ہوا کہ جس شخص نے یہ معاہدہ لکھا تھا اس کا اپنا بیٹا نبی علیہ السلام کے پاس اسلام قبول کر کے آ گیا، اور آپ سے کہا کہ مجھے ان کافروں کے پاس مت بھیجیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت کوشش کی، لیکن معاہدہ ہو چکا تھا، اسی وجہ سے اسے واپس بھیجنا پڑا۔ لیکن کچھ ٹائم بعد ایک روس مدینہ آیا جس کا نام ابو بصیر تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معاہدے کے تحت اسے بھی واپس بھیج دیا، اور مشرکین اسے واپس لے گئے، لیکن اس نے راستے میں ہی ان کو قتل کر دیا اور مکہ جانے کی بجائے مدینہ کے باہر ایک جگہ پر پڑاؤ ڈال دیا۔ اس کے بعد جو بھی لوگ مکہ سے اسلام قبول کر کے آتے وہ واپس مکہ جانے کے بجائے اسی جگہ رہنے لگے، اور کچھ ہی وقت میں یہاں اچھی خاصی آبادی ہو گئی، اور یہ وہی جگہ تھی جہاں سے مکہ کے قافلے گزرتے تھے، اور مکہ کی پوری اکانومی ان قافلے پر ڈیپینڈ تھی۔ پھر ان لوگوں نے مکہ کے کافروں سے بدلہ لینے کے لیے ان کے قافلے لوٹنے شروع کر دیے، جس سے مکہ کے کافروں کو بہت نقصان ہونے لگا، اور انہوں نے تنگ آ کر اس ڈیل کو ختم کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ اب جو اسلام قبول کر کے آپ کے پاس آئے تو آپ اسے اپنے پاس ہی رکھیں تاکہ ان کے قافلے بچ سکیں۔ اس طرح یہ معاہدہ جو کافروں نے اپنایا تھا، معاہدہ کافروں نے اپنا فائدہ سوچ کر کیا تھا، وہ الٹا انہی کے خلاف ہو گیا۔ صلح الحدیبیہ کے بعد اب مسلمانوں کا اگلا ٹارگٹ خیبر تھا۔ یہ یہودیوں کا بہت بڑا امیر قلعہ تھا۔ خیبر کی یہودیوں نے قریش اور مسلمانوں کے دوسرے دشمنوں کو کئی بار سپورٹ کیا تھا، اور ان کے قریش کے ساتھ بھی بڑے اچھے ریلیشن تھے، اس لیے ان کو ہرانا بہت ضروری تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1600 مسلمانوں کے ساتھ خیبر پہنچ گئے، لیکن یہودیوں کو کچھ منافق نے یہ خبر پہلے ہی دے دی تھی۔ ویسے بھی یہودیوں کو
پتا تھا کہ وہ یہ جنگ آسانی سے جیت جائیں گے، کیونکہ ان کی تیاری پوری تھی اور ان کے پاس ایک جنگجو تھا جس کا نام مرحب تھا۔ مرحب پورے عرب میں مشہور تھا اور اس کے لیول کا کوئی بھی جنگجو پورے عرب میں نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کو یہ قلعہ فتح کرنے پر بھیجا، لیکن کسی سے یہ قلعہ فتح نہیں ہوا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں یہ جھنڈا اس انسان کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ سارے صحابی اس امید میں تھے کہ یہ جھنڈا انہیں مل جائے، یہاں تک کہ حضرت عمر کو تو اس رات نیند بھی نہیں آئی، لیکن اگلے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کو بلاؤ۔ امام علی علیہ السلام کی آنکھیں درد میں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لوا ان کی آنکھوں میں ڈالا اور ان کے لیے دعا کی۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آخری دم تک لڑوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی پہلے انہیں اسلام کی دعوت دینا، اگر کوئی ایک انسان بھی اسلام لے آیا تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوگا۔ امام علی علیہ السلام آگے بڑھے اور سامنے مرحب کھڑا تھا۔ اس نے کہا کہ میرا نام مرحب ہے اور کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو میرا مقابلہ کر سکے۔ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا اور میں شیر کی طرح حملہ کرتا ہوں۔ یہ سن کر مرحب آگے بڑھا تو امام علی نے ایک ہی وار کیا اور اس کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ یہ دیکھ کر سارے یہودی کانپنے لگے۔ پھر امام علی علیہ السلام آگے بڑھے اور خیبر کے 900 قلعوں کے دروازوں کو اکھاڑ کر پھینک دیا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے حملہ کیا اور خیبر فتح کر لیا۔ خیبر کی جنگ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ریپریزنٹیٹیو بصرہ کے گورنر کی طرف بھیجا تاکہ انہیں اسلام کی دعوت دے سکیں، لیکن انہوں نے نہ صرف دعوت قبول کرنے سے انکار کیا بلکہ اس صحابی کو قتل کر دیا جو جنگ کا اعلان تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 کا لشکر رومن امپائر سے جنگ کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فوج کا سردار زید بن حارثہ کو بنایا اور فرمایا، اگر یہ شہید ہو جائے تو تمہارا اگلا سردار امام علی کے بھائی جعفر بن ابی طالب ہوں گے، لیکن اگر یہ بھی شہید ہو جائیں تو تمہارا اگلا سردار عبداللہ بن رہا ہوگا۔ اس کے بعد مسلمان رومن امپائر کے خلاف جنگ کرنے کے لیے نکل پڑے۔ جیسے ہی مسلمان متا کے پہاڑوں پر پہنچے تو سامنے 1 لاکھ فوج ان کا انتظار کر رہی تھی، کہاں 3000 اور کہاں 1 لاکھ، لیکن مسلمانوں نے پھر بھی ان پر حملہ کیا۔ یہ جنگ متا کے پہاڑوں کے درمیان لڑی جا رہی تھی، اسی وجہ سے اسے جنگ متا کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی فوج کے ایک کے بعد ایک لیڈر شہید ہونے لگے۔ پہلے زید بن حارثہ، پھر جعفر بن ابی طالب اور اس کے بعد عبداللہ بن راؤ، اور نبی علیہ السلام ان سے ملو دور مدینہ میں بیٹھے صحابہ کو یہ سب بتا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زید بن نے جھنڈا لیا اور مارا گیا، پھر جعفر نے جھنڈا لیا اور مارا گیا، پھر ابن روا نے جھنڈا لیا اور مارا گیا۔ جب نبی علیہ السلام لوگوں سے یہ کہہ رہے تھے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوا۔ مسلمانوں نے ان تینوں لیڈرز کی شہادت کے بعد اپنا اگلا لیڈر خالد بن ولید کو چنا۔ خالد بن ولید نے ایک اسٹریٹجی یوز کی، انہوں نے مسلمان فوج کو نرگناہلی گئے اور اس طرح سے مسلمان سفیلی مدینہ پہنچ گئے۔ جنگ متا کے بعد قریش کے ایک ساتھی قبیلے بنو بکر نے مسلمانوں کے ساتھ قبیلے بنو خزا کو قتل کر دیا، جس سے مسلمانوں اور مکہ والوں کے درمیان ہونے والا ڈیل صلح حدیبیہ ٹوٹ گئی۔ اس معاہدے میں یہ لکھا تھا کہ مکہ والے اور مسلمان 10 سال کے لیے کوئی جنگ نہیں کریں گے، لیکن اس قتل کے بعد اب یہ مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے مکہ سے جنگ کرنے کے لیے 1000 کا لشکر سیکرٹ تیار کیا، لیکن اس انسان نے مکہ والوں کو اس کی خبر دینے کے لیے ایک عورت کے ہاتھ خط بھیجا، جس کی اللہ نے نبی علیہ السلام کو خبر دے دی، اور نبی علیہ السلام نے امام علی علیہ السلام کو بھیجا۔ امام علی علیہ السلام نے اس عورت کو پکڑ لیا، لیکن نبی علیہ السلام نے اس عورت کو معاف کر دیا۔ ابو سفیان کو اس بات کا پتہ چل چکا تھا کہ مسلمان اب مکہ پر حملہ کر دیں گے اور مسلمانوں کے پاس بہت طاقت ہے جس سے اب ان کی موت پکی ہے۔ تو انہوں نے نبی علیہ السلام کی بہت منتیں کی، صلح حدیبیہ بن قائم رہے، لیکن
آپ نے ان کی بات نہیں مانی۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام 1,00,000 کا لشکر لے کر مدینہ مکہ پہنچے، جسے دیکھ کر مکہ والوں نے سرنڈر کر دیا اور اس طرح سوائے کچھ لوگوں کو قتل کیا نبی علیہ السلام نے مکہ فتح کر لیا، جسے دیکھ کر ابو سفیان نے سرنڈر کر دیا اور اسلام قبول کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ کے لوگوں کو معاف کر دیا۔ فتح مکہ کے بعد بھی ابھی بھی عرب کے کچھ قبیلے ایسے تھے جنہیں مسلمانوں کی اس بڑھتی ہوئی طاقت سے ڈر لگنے لگا، جو کہ طائف کے حوازن اور سرکی قبیلے تھے، تو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو نبی علیہ السلام 12,000 کا لشکر لے کر ان کے خلاف جنگ کرنے طائف نکل پڑے۔ طائف میں حنین نامی پہاڑوں کے درمیان مسلمانوں کا سامنا یہودیوں سے ہوا، اسی وجہ سے اسے جنگ حنین کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں کچھ مسلمانوں کے منہ سے کچھ جملے نکلے۔ ان مسلمانوں نے کہا کہ بدر میں ہم صرف 313 تھے اور آج ہم 12,000 ہیں، جس کے مقابلے میں کافر تو ہم سے بہت کم ہیں، یہ جنگ تو ہم آرام سے ہی جیت جائیں گے۔ جیسے ہی ان کے پاس طاقت آئی تو اللہ کو ہی بھول گئے۔ اللہ کو ان کا غرور پسند نہیں آیا۔ اس کے بعد جنگ شروع ہوئی تو کافروں نے ایسا حملہ کیا کہ مسلمان جھیل نہیں پائے، تو سارے مسلمان واپس بھاگنے لگے۔ صرف 80 لوگ نبی علیہ السلام کے ساتھ باقی رہے اور نبی علیہ السلام اکیلے کافروں کے طرف بڑھے اور کہا، بے شک میں نبی ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، اور ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ اور پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے مٹی اٹھائی اور کافروں کی طرف پھینکی اور اس طرح سارے کافر اندھے ہو گئے، جس سے مسلمان یہ جنگ جیت گئے۔ اس جنگ سے مسلمانوں کو بہت مال غنیمت ملا۔ جنگ متا کے بعد جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کو سیفلی مدینہ لے آئے تو اس بار نبی علیہ السلام نے رومن امپائر کے خلاف دوبارہ جنگ کرنے کا فیصلہ کیا، اور قرآن میں اس جنگ کے ریلیٹڈ صاف طور پر فتویٰ آ چکا تھا کہ مسلمان اس جنگ میں شامل نہ ہوا، وہ منافق ڈکلیئر ہو جائے گا۔ یہ مسلمانوں پر اب تک کے سب سے بڑی آزمائش تھی، کیونکہ اسی محترم بزرگوں دوستوں، یہ تھی کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگ کے واقعات جو ہم نے آپ کو بتائے ہیں اس ویڈیو میں۔ ہمیں امید ہے کہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی، اور اگر کچھ ویڈیو میں کمی ہے تو پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اگر ابھی تک ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ ہم دین کی باتیں آپ لوگوں تک پہنچاتے رہیں، اور اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کیجیے گا۔